ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات جو کہ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیجئے. شیخ شاذلی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، روحانی مسائل کا حل آپ کو بتلائیں گے. شاہ صاحب موجود ہیں، فقہی سوالات، اور اویس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان سے فرمائش بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج آپ سب کے جنید بھائی؟ بالکل ہم سب کے جنید بھائی. بتائیے کون اور کہاں سے؟ جی میں ارسلان بات کر رہا ہوں کراچی سے، اور پہلے تو مجھے شیخ صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اور اس کے بعد اویس بھائی سے نعت کی فرمائش بھی کرنی ہے. بالکل پوچھیے، بالکل پوچھیے. جنید بھائی سے یہ پوچھنا تھا کہ انہوں نے ایک دو دن پہلے نماز میں جو وسوسے آتے ہیں اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک وظیفہ بتایا تھا، وہ اگر دوبارہ بتا دیں تو بہت اچھی بات ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اور فرمائش سب سے پہلے تو اویس بھائی کو بھی سلام. علیکم السلام. السلام جناب. جی اور فرمائش یہ ہے کہ اویس بھائی علامہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اگر وہ پیش کرتے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ضرور آپ کو سنواتے ہیں، اور میں بس آپ کی طرف بھی آنا ہی چاہتا ہوں، لیکن پہلے ہم جواب لے لیتے ہیں. شیخ صاحب فرمائیے کہ وساوس کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز میں وسوسے آنا یا ویسے کثرت سے وسوسوں کا آنا، اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کی ایک تسبیح اگر پڑھ کے روزانہ پانی پہ دم کریں تو اور پئیں اس کو تو انشاءاللہ وسوسوں سے بالکل نجات مل جاتی ہے انشاءاللہ. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. آئیے جناب. جی یہ تو تھا وظیفہ. جی یہ تو تھا وظیفہ. ہاں نماز میں اگر شیطانی خیالات آتے ہیں تو یہ تو تھا وظیفہ. ایک عمل ہے. ہاں بتائیے پلیز. اگر وہ کیا جائے تو بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ. بتائیے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں حنفی ناف پہ ایسے، تو وساوس جو اٹھتے ہیں یہ ناف سے اٹھتے ہیں. اس کو اگر نماز میں اگر ایسا ہو خیال تو اس کو یہاں دبائیں، ایسے ایسے دبائیں. اچھا. تو اس سے بھی وساوس کم ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں سے اٹھتے ہیں پھر یہاں تک آتے ہیں ہائے ہائے ہائے. وساوس سے. تو یہ بھی عمل بتایا بزرگوں نے کہ جس کو نماز میں زیادہ وساوس آتے ہوں تو وہ یوں ناف کو یوں دبائے ایسے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ کیا بات ہے اویس بھائی، ماشاءاللہ. اچھا جی کوئی سوال آپ کی جانب سے؟ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید میاں ریاض الدین وارسی نام ہے ہمارا. ماشاءاللہ. ہمارا ایک لڑکا ہے جس کا ریحان وارسی نام ہے. ٹھیک ہے. تقریباً 13 سال پہلے اس بچے کی شادی کر دی تھی. ماشاءاللہ 5 بچے بھی ہیں اس کے. اچھا. تو ان میں اختلاف ایسا ہوا کہ وہ طلاق پہ نوبت آ گئی، وہ طلاق بھی بچے نے دے دی. اللہ. اب وہ مسئلہ ایسا آ رہا ہے کوئی تقریباً 1.5 سال ہو گیا، اس کی جہاں بھی بات لگاتے ہیں شادی نہیں ہو رہی. کوئی مسئلہ ایسا سمجھ میں آ جائے کہ شادی ہو جائے. جی یہی مسئلہ ہے نا. جی جی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ. جی شیخ صاحب. ان کے لیے یا فتح ہو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اگر 5 تسبیح کی روزانہ پڑھیں تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ. یا فتح ہو. جی 5 تسبیحاں پڑھیں روز. جی جی بالکل ٹھیک، یعنی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد شعیب بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جناب فرمائیے. سر ایک تو فرمائش کرنی تھی نعت کی. بالکل کیجیے. یہ مجھے فضل مدین نے ایسا مہینے ایک ہمارا کیس ہے تو اس کی صلح کے بارے میں وظیفہ پوچھنا تھا. کس کے بارے میں کیس ہے؟ اس کے بارے میں وظیفہ پوچھنا تھا. وظیفہ کھیت ہے آپ کا؟ جی جی. اچھا وہ صلح ہو جائے. نہیں اچھا کیس ہے سالو ہو جائے. ٹھیک ہے بالکل، یعنی آپ کسی کیس میں پھنسے ہوئے ہیں وہ سالو ہو جائے اس کے لیے. بالکل ٹھیک. جی 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 شیخ صاحب فرمائیے. مقدموں کے لیے یا اس قسم کے معاملات کے لیے سورہ توبہ کی آخری آیتیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم سے لے کے اب رب العرش العظیم تک، اگر ان آیتوں کو 92 مرتبہ پڑھا جائے تو ہر طرح کے مقدمات سے نجات مل جاتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. شاہ صاحب ابتدا میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی. صفائی نصف ایمان ہے، ظاہری حدیث مبارکہ ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے آئے. ایک صفائی ظاہر کی ہے، ایک باطن کی ہے. گیند آپ کے کورٹ میں. لوگوں کو بتائیے کہ ظاہر کو کیسے صاف کرنا ہے اور باطن کو کیسے صاف کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ جل جلالہ نے انسان کو پیدا کیا اور عقل کی دولت عطا فرمائی. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے. کیوں کہ صفائی کو ستھرائی کو انسان کی فطرت پسند کرتی ہے. جو لوگ صفائی کا خیال نہیں کرتے یا اس کا اہتمام نہیں کرتے تو گویا وہ اپنی فطرت سے آگاہ نہیں ہے یا ان کی فطرت کو زنگ لگ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر اللہ جل جلالہ نے کتاب نازل فرمائی اور یہ تمام انسان جتنے ہیں ان سب کے لیے یہ کتاب ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے. یہ انسان کے جو زہر سے احکام متعلق ہیں تو یہ کتاب ان کو بھی بیان کرتی ہے اور ان چیزوں کو بھی بیان کرتی ہے جو انسان کے باطن سے متعلق ہے. قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ یحب المطہرین. اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. سبحان. ایک صاف صفائی ستھرائی ہوتی ہے اپنے زہر کے حساب سے بدن کے لحاظ سے اور ایک صفائی ہوتی ہے باطن کی جو عقیدے کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ ایک آدمی کا عقیدہ بھی صاف ستھرا ہو. کیسا صاف ستھرا عقیدہ ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ بنیاد ہے اسلام کی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. اسی کی ایک ذات ایسی ہے جو قابل عبادت ہے. اسی کے سامنے اپنا سر نیاز جھکایا جا سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین. میں اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا ہوا ہوں یعنی اس کے حکم کو قبول کرنے والا ہوں اور اس کے حکم پر عمل کرنے والا ہوں. تو اس طریقے سے انسان کا زہر بھی جو ہے اس کو بھی صفائی کا حکم ہے کہ واللہ یحب المطہرین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کی تفصیلات بھی بیان فرمائیں. اور پھر قرآن حکیم میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی مسجد قباء کے ارد گرد میں رہنے والے کہ اللہ جل جلالہ جو ہے اس کی بارگاہ میں ان کا ایک خاص مقام ہے. تو وہ خاص مقام کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ بہت صفائی ستھرائی سے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا یہاں تھوڑا میں روکوں گا بات کو, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. اب ویس بھائی یہ بات چل پڑی تو وہ ایک دل کو بھی تو صاف کرنے والی بات ہے نا, اور دل تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے صاف ہوتا ہے. یہ بھی ذکر ہے اور یہ بھی ذکر ہے, تو بس آگے بڑھائیں بات کو. اصل باطنی صفائی کا جو نا یہ بڑا گہرا مضمون ہے ٹھیک ہے نا. قد افلح من تزکا. تو اصل صفائی جو ہے وہ قلب کی ہے. قلب کی تو قلب اللہ تعالیٰ ہمارے بہتر فرما دے, اور اگر قلب اچھا ہے تو سب اچھا ہے. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر یہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں میں. تو بات یہ ہے کہ صفائی ہو کیسے, اس پر بڑے صوفیاء کرام نے بڑے اقوال لکھے ہیں, حدیث بھی موجود ہیں. تو اس کے لیے سب سے زیادہ اکسیر جو ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. جتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے گا اتنا یہ آئینہ قلب جو ہے وہ صاف ہوگا. اور جب آئینہ صاف ہو جائے گا قلب کا تو پھر جلوے پھر تو اللہ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو اپنے قلب کی طہارت نصیب فرمائے. آمین. بات اصل یہ ہے کہ جب کوئی بات ایسی کہی جاتی ہے, کم از کم میں کہتا ہوں نا, تو اوصیکم و نفسی, میں اپنے آپ کو بھی نفس اس میں شامل کرتا ہوں. کیونکہ اگر مجھ میں وہ بات نہ ہو جو میں عوام میں کروں تو فرشتے کہتے ہیں حیا کر اللہ سے. اللہ تو میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں اس میں. ہمیشہ میری نیت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات کروں اپنے نفس کو نصیحت کرتا رہوں. ماشاءاللہ. تو اللہ مجھے بھی کثرت سے اللہ کا ذکر نصیب فرمائے. آمین. اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. جتنا ذکر کریں گے اتنا ہی قلب بہتر ہوگا. یہ صاف ہو گیا تو انشاءاللہ پھر سارے بیڑا پار. بالکل اتنی فرمائشیں آئیں ماشاءاللہ, یہاں سے بھی آئیں. اور ابھی میں نے جب آفر تھے تو ایک بھائی نے فرمائش کی اعلیٰ حضرت کا کلام, بڑا پیارا کلام ہے, پیش کروں گا. بعض اوقات حضرات اس کو سن کے انشاءاللہ محسوس انشاءاللہ, کیونکہ اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے وہ ہر ایک پڑھتا بھی نہیں اور ہر ایک سمجھتا بھی نہیں. عشق کی سیاہی سے. لیکن میرے مالک کا کرم ہے کہ میں نے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے سارے کلام پڑھ لیے اور لوگوں نے سن لیے ہیں. آپ کو تو ماشاءاللہ عوام کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو اعلیٰ حضرت کے کلام مجھ کو فرمائش کر کے سنتی ہے. میں اس بات کو تہدید سے نعمت کے طور پہ عرض کروں گا,
کوئی اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا، نہ اپنی کوئی فضیلت جھاڑ رہا ہوں. میں جب پہلی مرتبہ یو ایس اے گیا، امریکہ گیا، جہاں لوگوں نے مجھے بلایا تھا، پہلی محفل تھی، اور پہلی محفل میں جب میں پہنچا تو پہلے ہی بندے نے مجھے فرمائش کیا کہ بتائی زر جھڑ کر تیری پہ زاروں. میں ایسے ہی کہ انگلی ناتوں لے کے سوچتا رہا کہ یار یہ کہاں لوگ نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کلام کی فرمائش کیا ہو رہی ہے. ذوق دیکھیں، یعنی کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو سننے والے دنیا میں کہاں کہاں موجود ہیں. مولا علی کی شان میں بالخصوص اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا: شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جب مولا علی میدان جنگ میں ہوتے تو کیا ہوتا. ماشاءاللہ. ناظرین اکرام، آپ کی کال شامل کریں گے، ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، نمبرز بھی اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. کہیں مت جائیے گا صاحب، شیخ صاحب بھی موجود ہیں ابھی اور شاہ صاحب بھی موجود ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں آپ کی کالز کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات جو کہ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے ممتاز ستارے کہیں، چاند کہیں، ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں اور خانقاہ اتحاد سجی بھی. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب؟ سر رمیز بات کر رہا ہوں کراچی سے. خیریت سے سر؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر ہے سر. آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں ماشاءاللہ دل خوش ہو جاتا ہے سر. بہت شکریہ میرے بھائی، آپ لوگ کال کرتے ہیں ہمارا بھی دل خوش ہو جاتا ہے. سر وہ ایک وظیفہ معلوم کرنا تھا مجھے. سر میری شادی کو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ جو میری وائف ہے بہت شک کرتی ہے اور کیا نام ہے گھر میں لڑائی جھگڑے معاملہ ذرا نا صحیح نہیں رہتے. اچھا. ہر وقت میں غصہ رہتا ہے، زبان کے اوپر زبان بھی بد کلامی ہوتی رہتی ہے، ان کی زبان بھی صحیح نہیں ہے، اور جو مطلب لڑائی جھگڑے رہتے ہیں گھر کے اندر. یہ جو کال آپ کر رہے ہیں تو آپ کی وائف سن رہی ہے؟ نہیں سر. ورنہ اتنی ہمت تو ہوتی نہیں تھی آپ کے اندر. میں یہ سوچ رہا تھا، میرا اگلا سوال یہ تھا کہ اس وقت آپ جو ہے وہ چھپ کے کال کر رہے ہیں یا ببانگے توہل کال کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہہ رہے ہیں شادی کو 20 سال ہو گئے. 20 سال. لیکن لگتے ہیں خود یہ 30-32 کے لگتے ہیں، آواز سے لگتا ہے. اویس بھائی کہہ رہے ہیں آپ 30-32 کے ہیں، آپ کلیئرٹی دیجئے کہ عمر کیا ہے آپ کی؟ اصل میں وہ ینگ سا لگتا ہوں میں، اس وجہ سے 10 سال میں شادی ہو گئی تھی آپ کی، 8 سال میں ختم ہو گئی. اچھا اب ایک سوال اویس بھائی اجازت ہو تو ایک سوال میرے ذہن میں، وہ شک کیوں کرتی ہیں آپ کے اوپر، یہ بتائیے. سر وہ پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا میرا خود. وہ بولتے ہیں تم کہاں پڑتے رات میں کہاں تھے، یہ معاملہ رہتے ہیں گھر کے اندر. بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے. چلیں جی. بد زبانی بھی رہتی ہے، ذرا معاملہ خراب رہتا ہے. نہیں بری بات ہے، بد زبانی نہیں ہونی چاہیے. اور بات یہ ہے کہ یہ تو رشتہ ایسا ہے کہ اس میں اگر شک جو ہے وہ شامل ہو جائے، بلکہ شک کا سرقہ اگر شامل ہو جائے. اچھا آج میں اگر آپ کی اجازت ہو تو جی پلیز. میری ایک بہت ہی ایک ہستی ایسی ہے جو مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے اور بہت زیادہ محبتیں ہیں الحمدللہ. آج ان کا یوم پیدائش ہے، برتھ ڈے ہے، تو میں آج یہیں سے انہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہتا ہوں. وہ سمجھ گئے جن کو کہا آپ نے، ضرورت نہیں ہے وضاحت. بس ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیں جی شیخ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ مسئلہ ان کے ساتھ ہے تو یا عزیز ہو یا جبار ہو، 3 تسبیحیں روزانہ یہ پڑھیں، اس کے معمول بنا لیں اپنا، تو یہ شک و شبہات بھی دور ہو جائیں گے اور ان کی بدسلوکی بھی دور ہو جائے گی اور آپس میں میل محبت بھی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل. اچھا آپ جب میں نے برتھ ڈے وش کیا کسی کو تو آپ نے غور نہیں کیا میں نے کس موقع پہ کیا ہے؟ میں سمجھ گیا، بس میں نے اس کی وضاحت اسی لیے نہیں پوچھی، میں سمجھ گیا. من ہی من گفتم پردہ نہ فاشتم. شاہ صاحب بات ہو رہی تھی اپنا پاکی کے حوالے سے، بس اجازت اگر دیں تو ایک کال لے کے پھر میں حاضر ہوتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جنید بھائی فیصل آباد سے شیخ ہمار بات کر رہا ہوں. جی شیخ صاحب فرمائیے. جی قبلہ الحاج ویس رضا قادری صاحب سے بات کرنی تھی. پلیز بات کیجیے. السلام علیکم عمار، کیسے ہو بیٹا؟ جی میں پہچان گیا آپ کو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. صاحب آپ سنائیں مزاج شریف کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم الحمدللہ رب العالمین. بھائی صاحب سب سے پہلے تو محبان عبید رضا فیصل آباد کی طرف سے سب ساتھیوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنا تھا. وعلیکہ وعلیکم السلام. اور بھائی صاحب ایک فرمائش تھی، اگر آپ مناسب سمجھیں اپنے دامانے شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے. واہ 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 سبحان اللہ. جی بالکل آپ کو سنواتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. شاہ صاحب ظاہری اور باطنی پاکی. بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا،
کہ اس مسجد کے جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت صاف ستھرے رہیں. تو صفائی اور ستھرائی کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے لوگوں کو ظاہری اور باطنی صفائی دونوں کی تربیت دی ہے. کہ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس کے کپڑے میلے تھے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں مالدار آدمی ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ. تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو نعمت اس نے بندے کو دی ہے تو وہ اس کے بدن پہ نظر آئے. تو جب تمہارے پاس یہ مال و دولت ہے تو کپڑے صاف ستھرے پہنو. اب جیسے عید کا دن ہوتا ہے تو نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں ہمارے فقہاء کرام یہ بھی لکھتے ہیں کسی کے کپڑے پرانے ہوں لیکن دھلے ہوئے ہوں، صاف ستھرے ہوں. اچھا اب ایک اہمیت جو ہے نا وہ اس بات کی ایک وضاحت کیجیے، اور یہ ظاہر ہے ہم سب سننے والوں کے لیے جو لوگ اچھا پہننا پسند کرتے ہیں، اس فرق کو ہم کیسے مطلب واضح کریں گے کہ یہ اسراف میں آ گیا معاملہ، یا یہ وہی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک آدمی کے بال بکھرے ہوئے دیکھے، تو بکھرے ہوئے بھی ہیں، صاف بھی نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے پاس بال جس نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کا اکرام کرے. تو اکرام کیا ہے کہ ان کو صاف ستھرا رکھے اور تیل لگائے، کنگھا کرے، بالکل اچھے اچھے جو ہے نا لگے ایسے کہ اس آدمی نے بال بہت صاف ستھرے، مطلب دیوانوں کی طرح نہ گھومے. اسے ایک بات بتاؤں میں، ماشاءاللہ مجھے اللہ نظر بس سے بچا، مجھے شاہ صاحب کی یہ زلفیں بہت پیاری مجھے بہت پسند ہیں، ایسے ہی بہت پسند ہے. میری خواہش ہے کہ کبھی میں زلفیں رکھتا، لیکن میرے بال ایسے نہیں ہیں کہ میں زلفیں رکھ سکوں. مجھے واقعی زلفیں بہت پسند ہیں، ماشاءاللہ میرے آقا کی سنت ہے. ظاہر سنت. تو آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ لباس ایک آدمی اچھا پہنتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتے تھے اور اس کو صدقہ کر دیتے تھے، دوسرے دن دوسرا جوڑا پہنتے تھے. تو یہ اگر آدمی کے پاس تمول ہے تو اس طریقے سے وہ خود بھی پہن رہا ہے اور دوسروں کو بھی پہنا رہا ہے. تو اچھا کپڑا پہننا یہ آدمی کے مزاج میں داخل ہوتی ہے. جس طریقے سے ایک آدمی سادہ سا رہتا ہے تو یہ اس کی طبع کا تقاضا ہوتا ہے. مثلا اس کا بٹن ٹوٹ گیا تو اس کو خیال نہیں رہے گا کہ میرا بٹن ٹوٹ گیا ہے، اور اگر اس کا جوتا پھٹ گیا تو اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا جوتا پھٹا ہوا ہے، وہ چلتا رہے گا. یہ اس کی طبعی سادگی ہوتی ہے. لیکن اسی کا بھائی یا اسی کا شاگرد یا اسی کا ساتھی ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے لباس کو بہت صاف ستھرا رکھتا ہے، ہر وقت خوشبو میں اپنے آپ کو مہکائے رکھتا ہے، اور لباس کی، پگڑی کی، سب چیزیں جو ہے نا وہ بہت صاف ستھری ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ کے ساتھ میں یہیں سے بھی سوال کرتا ہوں آپ سے، کچھ لوگ کہتے ہیں بس سفید لباس پہننا ہی سادگی ہے، یہ کیا؟ نہیں، اچھا لباس جو ہے نا وہ پہننا، سفید لباس وہ بھی عرض کرتا ہوں، اچھا لباس جو ہے نا یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا طریقہ ہے. کہ مثلا ایک دفعہ آپ نے ایک جوڑا پہنا، وہ بڑا شاندار جوڑا تھا، آپ کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا تھا. ایک صحابی آئے تو انہوں نے اس کا سوال کر دیا تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ. آپ گھر گئے، کپڑے بدلے، وہ جوڑا اس کو دے دیا. اب وہ جو صحابی تھا اس کے ارد گرد دوسرے صحابہ جمع ہوئے. تجھے پتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں، یہ ایک اچھا سا جوڑا تھا اور یہ تو نے سوال کر لیا، مانگ لیا. تو وہ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا اس دنیا میں پہننے کے لیے نہیں مانگا ہے، آخرت میں پہننے کے لیے مانگا ہے کہ یہ میرا کفن بنے جو ہے نا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس بھی لباس تھا. جب کوئی بڑے سردار آتے تھے تو ان کے سامنے جب آپ جاتے تھے تو وہ اچھا لباس جو ہے نا وہ پہن کے جاتے تھے. اچھا اب یہاں یہ جو بات صاف ستھرے والی ہے، فرمائیے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جیسے احرام ہے تو اس کے کپڑے آپ نے سفید رکھے. سفید لباس کو آپ پسند فرماتے تھے، یہ آپ کی ترجیح تھی. لیکن دوسرے رنگوں کے لباس جو ہیں تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ پہنتے تھے. بلکہ احرام میں مشکات شریف میں حدیث آتا ہے، حدیث شریف ہے کہ احرام آپ نے سبز کپڑوں میں جو ہے وہ باندھا ہوا تھا ایک دفعہ. تو لہٰذا جو ہے اگر کوئی آدمی دوسرے رنگ کے کپڑے میں وہ احرام باندھ لے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا طریقہ کار ہے. اب ہوتا یہ ہے
کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا ہے نا وہ اس میں باقی رہے گا اس دنیا میں. اب دیکھیں آپ نے رفع یدین کیے ہیں, ادائے مصطفیٰ, وہ ایک سنت ہے, وہ ادا کرے گا. آپ نے یہاں پر ہاتھ باندھے رفع یدین نہیں کیا ہے تو وہ ہم جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ سارے نبی علیہ السلام کے طریقے ہیں, کسی نے کس طریقے کو اختیار کر لیا, کسی نے کس طریقے کو اختیار کر لیا, اور جو طریقہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے رہنا اس کو باقی ہے, وہ باقی سب فنا ہو جانا. بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب, بات واضح ہو گئی. ناظرین کرام, بس ظاہر ہے ہر رنگ میرے نبی کے رنگ ہیں, اور یہ نبی اسلام پسند فرماتے تھے تو کثرت سے لوگ جو ہیں جو دیندار ہوتے ہیں وہ یہ پہنتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے کسی رنگ کا لباس جو ہے نا وہ ممنوع ہے. اب امامہ ہے تو اب امامہ شریف نبی علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث زیادہ ہیں وہ کالے امامے کی ہیں, اور سفید امامہ بھی آپ نے باندھا ہے, لیکن کثرت سے جو حدیث ہیں وہ کالے امامے کی ہیں. ایک نہیں بے شمار طریقوں سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سیاہ امامہ استعمال فرماتے ہیں. ٹھیک, بالکل صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, آپ سے ملاقات کرتے ہیں بس ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات. اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات میں آپ اس وقت خانقاہ اتحاد دیکھ رہے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. بھائی میں صنم ذوالفقار بات کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں صنم ذوالفقار بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. جی مجھے ایک مولانا شیخ صاحب سے سوال کرنا تھا, مطلب کہ وظیفہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے. اپنے ہسبینڈ کے متعلق. ان کو انفرٹیلٹی کا پرابلم ہے, تو اس کے حوالے سے کیونکہ 4 سال ہو گئے ہیں, ٹریٹمنٹ وغیرہ کروایا ہے ڈاکٹر سے بھی, اور ویسے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بندش وغیرہ ہے. اللہ کریم. تو اس حساب سے کچھ آپ بتا دیں. بالکل بتاتے ہیں, بالکل بتاتے ہیں میری بہن. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بے اولادی کا معاملہ ہے, ان کے لیے یہ ہے کہ اگر بے اولادی کا معاملہ ہے تو سورہ علم نشرہ 3 کھجور لیں اور اس پر 41 بار سورہ علم نشرہ پڑھ کے دم کریں. ٹھیک ہے. 2 ان کے شوہر کھائیں, 1 یہ کھائیں. اچھا ٹھیک. اور اس عمل کو کم از کم 3 ماہ جاری رکھیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گود بھرے گا. ٹھیک ہے, آپ دوبارہ ذرا اناؤنس کر دیجئے. اچھا یہ بھی فرما دیجئے کہ جو بے اولادی کے مسائل لوگوں کے ساتھ ہیں, جی بے اولادی کے مسائل کے لیے ہے یہ کہ 3 کھجور پہ 41 بار سورہ علم نشرہ پڑھ کے دم کریں. ٹھیک ہے. 1 وہ خود کھائیں محترمہ, اور 2 ان کے شوہر کھائیں. ٹھیک ہے. 2 کھجور. یہ روزانہ رات کو عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. 3 ماہ اس کو کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مسئلہ حل کرے گا انشاءاللہ. جی آمین. جب ہی رہ گئی. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مولانا انکل سے سوال تھا کہ میں نے ابھی 2nd ایئر کے پیپرز دیے ہیں. آپ بیٹا کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, ربیہ ناز. جی بتائیے. جی میرا مولانا انکل سے یہ سوال ہے کہ میں نے ابھی 2nd ایئر کے پیپرز دیے ہیں, تو میں چاہتی ہوں میرے کو وہ ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے پیپر کلیئر ہو جائے, میں پاس ہو جاؤں. اچھا, پیپر دینے کے بعد وظیفہ بتائیں. کیا بات ہے. ہو جائے گا انشاءاللہ. ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے اصولی طور پہ تو پیپر سے پہلے لینا چاہیے تھا وظیفہ ان کو, ہے نا, لیکن آپ فرمائیے. اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے یا مجیبو. ہاں ٹھیک ہے. اگر یہ یا مجیبو 55 بار ہر نماز کے بعد پڑھا کریں تو انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ نتیجہ آئے گا انشاءاللہ. اب یہ فرما دیجئے, چلیں آپ وضاحت ہو جائے, چونکہ یہ تو بچی تو ظاہر پیپر اٹیمپٹ کر چکی ہیں, اب جو اٹیمپٹ کرنے والے ہیں کیا وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. بہترین کام ہو جائے گا ان کا انشاءاللہ. کیا بات ہے, ذرا دوبارہ دہرا دیجئے پلیز. یا مجیبو ہر نماز کے بعد 55 بار پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے پیپر دینے کے بعد بھی اگر پڑھا جائے تو کامیابی ہوتی ہے, اور اگر دینے سے پہلے پڑھا جائے تو آسانی ہوتی ہے. اچھا, وہ بچے جنہوں نے امتحان دیے ہیں اور ان کا رزلٹ ابھی نہیں آیا اور جن کے پیپرز اچھے نہیں گئے, وہ بڑے پریشان ہیں رزلٹ کی وجہ سے کہ اگر رزلٹ صحیح نہیں آئیں گے تو والدین غصہ کریں گے. میرے خیال میں وہ بھی آج فائدہ اٹھا لے اور ہر نماز کے بعد 55 دفعہ پڑھ لے یا مجیب. بہترین وظیفہ ہے اس چیز کے لیے, یا مجیب. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک بات اور بھی ہے اس کی کہ اگر کوئی کہیں نوکری وغیرہ کے لیے کسی کام میں انٹرویو وغیرہ دیتے ہیں, اگر وہ بھی اس کو پڑھیں تو کال آ جاتی ہے. کیا بات ہے, واہ, وہی طریقہ. جی, تیر بہدف.
جی جی ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی کیا حال ہے, کیسے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میرے بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے یاسین بات کر رہا ہوں. جناب فرمائیے. فرمائش ہے حاجی صاحب سے, فرمائش ہے. جی بالکل کیجیے. جی حاجی صاحب سے فرمائش ہے, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے. ہاں کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور ایک اور اگر دو تین فرمائشیں ہیں. اچھا بھائی, جو مرضی پڑھ دے تینوں. یکنا شد, تین دونا آپشن, شد, سے شد. تین آپشن. ہاں جی, ایک حضور جانتے ہیں. جی بالکل جانتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ والی نبی مختار کل ہیں. جی بالکل. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. بے شک پاتے ہیں, بے شک پاتے ہیں. تینوں فرمائشیں پڑھیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک, کسی نے مخالفت کیا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اویس بھائی, اب آپشنز آپ کے 3 آپشنز ہیں, جو چاہیں کلک کر پہلے تو میں ایک وہ جو عمار جو فیصل آباد سے, وہ اس کی بالکل ٹھیک. بہت پیارے بچے ہیں ہمارے, بہت پیار کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں, وہ برملا کہتا ہوں, کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کر دینا, کیونکہ الحمدللہ چاہنے والے تو دنیا میں ہر جگہ پر ہیں, لیکن میرے پیارے وطن پاکستان کا پیارا شہر فیصل آباد, وہاں کے جو چاہنے والے ہیں نا, وہ اینڈ ہیں. ہاں, بہت محبت کرتے ہیں, اور یقین جانیے جو محبتیں اللہ کے لیے ہوں گی نا, وہ پروان چڑھے گی. کیا بات. اور اگر ذاتیات پہ آ گئے نا تو پھر وہ زیادہ رہے گی نہیں. میں اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں. کیا بات. کوئی ذاتی غرض نہیں, کوئی ذاتی مقصد نہیں. بالکل. اور وہ بھی مجھ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ اب تک چل رہی ہے اور چلتی رہے گی انشاءاللہ. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن کہتا ہے کہ اس دن گہرے دوست آپس میں دشمن ہو جائیں گے, الا المتقین, سوائے متقین کے, جنہوں نے دوستیاں اللہ کے لیے کی, اللہ کے لیے, وہ وہاں پہ دشمن نہیں ہوں گے, وہاں دوست رہیں گے, وہاں کام آئیں گے انشاءاللہ. کیا بات. اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے محبتیں اور اپنی رضا کے لیے دشمنی نصیب فرمائے, ذاتی اغراض کے لیے نہ رکھے. ایک بار پھر ناظرین, آپ کو خوش آمدید. اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات میں خانقاہ اتحاد سجی ہوئی ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ کون موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی, میں سما بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی میری بہن فرمائیے. جی مجھے شیخ صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرا ایک رشتہ ہے, لڑکے کا نام ہے عاقب. ٹھیک ہے. دبئی میں ہوتا ہے وہ لڑکا, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ میرے لیے صحیح رہے گا یا نہیں. نام کیا ہوتا ہے؟ عاقب. عاقب. اور آپ کا نام ریپیٹ کیجیے گا ذرا. ہاں جی, آپ کا نام ریپیٹ کیجیے گا. ہلو, سمرا آپ کا نام تھا. ٹھیک ہے جی, سمرا ان کا نام ہے, اور عاقب جو ہیں وہ جن کا رشتہ ہے. صحیح, موضوع رشتہ ہے. موضوع رشتہ ہے, ٹھیک, بالکل صحیح. شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ موضوع رشتہ ہے, اور باقی آپ ظاہر اپنے طور سے جو ایک دنیاوی طریقہ کار ہے اس کو اپنے طور سے دیکھ لیجیے گا. شاہ صاحب یہ فرمائیے, بات وہیں جو ہم کر رہے تھے باطن کی پاکی اور ظاہر کی پاکی, تو ہماری جو بات رکی تھی وہ اس بات پہ رکی تھی کہ ہمیں توجہ اس بات پہ بھی کرنی چاہیے بہت زیادہ کہ ہمارا باطن کیسے. اچھا, میں اس میں ایک سوال ذرا سیٹ کرتا ہوں, پھر آپ کلام کیجیے. اب ہمارے یہاں غیبتیں بہت بڑھ گئی ہیں, حسد بہت بڑھ گیا ہے, کینہ بہت بڑھ گیا ہے, بغض بہت بڑھ گیا ہے, چغلیاں بہت کرتے ہیں. زبان کا استعمال, مطلب وہی بات ہے, جو چپ رہا اس نے نجات پائی, لیکن ہم تو چپ رہتے ہی نہیں, ہماری زبان چلتی رہتی ہے. بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان حمید آدمی جب پڑھتا ہے تو وہ کتاب ہدایت ہے, تو آدمی اس نیت اور ارادے سے پڑھتا ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے. تو جب آدمی کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے, تو قرآن حکیم کی ہدایات صاف 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 بیان ہو رہی ہوتی ہیں. یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں, یہ تقریباً قرآن حکیم میں ان چیزوں کا ذکر ہے, اور اس طریقے سے انسان کے باطن میں جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. تو قرآن حکیم کی تلاوت سے, اس کی فہم سے, اس پر عمل سے آدمی صاف ستھرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اخلاق کے لحاظ سے جو کمزوریاں ہیں, زبان کے لحاظ سے جو کمزوریاں ہیں, ہم اچھی گفتگو نہیں کرتے, اچھے لفظ استعمال نہیں کرتے, وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جن سے قرآن حکیم نے اور نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. اب جیسے حدیث میں آتا ہے سباب المسلم فسق, کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے.
تو یہ ہم اس بات کی احتیاط ہی نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اگلے کو بلاتے ہیں آواز دے کے گالی کے ساتھ جو ہے اب تو وہ کہ اس طریقے سے بات ہی کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہمارے اندر اخلاقی کمزوریاں ہیں تو یہ قرآن حکیم کی تلاوت سے، اور اس پر اگر آپ توجہ رکھیں صحیح طریقے سے، ہدایات اسی لیے ہوتی ہے آدمی ان پہ عمل کرتا ہے۔ اچھا یہاں قطع کلام کی معذرت، ایک سوال میں ایڈ کر دیتا ہوں، آپ اس پہ کلام کیجئے پھر کال لے لیتے ہیں تاکہ مختصر آپ کا کلام بھی آ جائے، کہ اب تو معاملہ یہ ہو گیا کہ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے نا کہ آپس میں گالی گلوچ ہی ہو، اب تو شاہ صاحب سوشل میڈیا پہ ہم باقاعدہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اور مطلب لینگویج اتنی گندی ہو دوسرا یہ کچھ مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ فریق مقابل کو گالی دینا شروع کر دیا ہے۔ ہم کیوں ثواب المسلم فسق، مسلمان کو گالی دینا جو ہے یہ برائی ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا من، کہ آپ کسی کا تمسخر نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے جو ہے نا بہتر ہو۔ پھر جو ہے نا فسوق کے بارے میں قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ یہ بری چیز ہے۔ پھر ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ جو غیبتیں ہم جو ہے نا ایک دوسرے کی کرتے ہیں، تو قرآن حکیم فرقان حکیم واضح طور پہ ہمیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ ہمارے اس دور میں صوفیہ اکرام کا ایک طریقہ کار تھا کہ ان کی بارگاہ میں کوئی آدمی حاضر ہوتا ہے، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتا ہے، تو اس کی خامیوں کی وہاں پر نشاندہی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام تھے کہ جب کوئی آدمی ایمان لاتا تھا تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا، تو صحابہ اکرام ہوتے تھے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو نبی علیہ السلام اس کو بیان کرتے تھے کہ یہ کام یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے وہ جتنے سننے والے ہوتے تھے سب کی اصلاح ہوتی رہتی تھی۔ اسی لیے جو ہے نا ہمارے علماء متکلمین اور علماء اصول یہ کہتے ہیں کہ صحابی اس شخصیت کو کہیں گے کہ جو ایک لمبا عرصہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہ کے اس نے فیض پایا ہو اور اپنا تزکیہ کر لیا ہو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے ہوئے، تو یہ اس سے تزکیہ ہوتا ہے کہ خامیاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں تو ان کی نشاندہی کی جاتی ہے، تو وہ سارے حضرات جس میں وہ خامی پائی جاتی تھی تو وہ اس کو دور کر لیتے ہیں، تو ایک اعلیٰ قسم کے انسان جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے صوفیہ کرام کے ہاں جو چیزیں تھیں وہ یہی تھیں کہ ان کے بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، اور جو اخلاقی کمزوریاں ظاہراً انسان میں موجود ہوتی ہیں تو وہ ان کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ نماز میں دیر سے کیوں آئے، اذان ہو رہی تھی آپ باتیں کیوں کر رہے تھے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، اور اگر کوئی آدمی بڑی غلطی کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس کی زیادہ برائی بیان کی جاتی ہے مجلس میں کہ یہ تو بڑی غلطی ہے، اور اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے، تو آدمی اپنے باطن کو اس طریقے سے پاک کر لیتا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی حضرات، اگر اجازت دیں تو میں کالر کو لے لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سمرا شوکت بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے۔ جی میری بہن فرمائیے۔ سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب سے وظیفہ پوچھوں گی، میرے فرسٹ ایئر کے ایگزامس ہیں، یہ تھرسڈے والے دن میرا پہلا پیپر ہے، تو میری تیاری بھی ہے لیکن میں بہت ٹینشن میں ہوں، آپ مجھے اس کا کچھ وظیفہ بتا دیں، اور اویس انکل سے پلیز میری بات کرا دیں۔ پلیز بات کیجئے۔ جی بیٹا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکل آپ کی میں اتنی بڑی فین ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا۔ ہر تھرسڈے میری خالہ کی طرف محفل ہوتی ہے اور اس میں جسٹ میں آپ ہی کی نعتیں پڑھتی ہوں، اور سب اتنی تعریف کرتے ہیں، اور میں پچھلے سال رمضان میں عمرہ کر کے بھی آئی ہوں، پورا رمضان میں مدینہ شریف میں رہی ہوں ماشاءاللہ، اور اس بار میں 21 روزے میرا آخری پیپر ہے فرسٹ ایئر کا، تو میں اس دن بھی مدینہ شریف جا رہی ہوں، اور میں وہاں جا کے بھی آپ ہی کی نعتیں پڑھوں گی انشاءاللہ۔ دعا کیجیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، جی جی ضرور، آپ کا بھی سلام عرض کروں گی۔ آپ سے 2 نعتوں کی ریکویسٹ ہے، ایک میری اور ایک میری خالہ کی۔ جی بیٹا۔ ایک یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، جی جی وہ تو مل گیا آپ کو، اور ایک حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ میری نعتیں پڑھ دیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ ابھی جو جن کی عمیر بھائی کی کال آئی تھی، میں انہی کی گلی میں رہتی ہوں۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ، چلیں اچھا۔ جی جی، اور میرے بابا بھی آپ کی بہت بڑے فین ہیں۔ تھینک یو سو مچ، میری اتنی وش تھی کہ میری آپ سے بات ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینکس ٹو یو بیٹا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس حسین رنگ کو مزید رنگین اگر کرنا چاہوں اور آپ سے گزارش کروں تو مجھے سوشل میڈیا کی جو فرمائش آ رہی ہے تاجدار حرم کی، بھائی آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ تاجدار حرم، میں ضرور پڑھتا لیکن وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے،
اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی بخیر تو کل انشاءاللہ آپ کی یہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ہمیں وقفے پہ جانا ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اویس بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ تو ظاہر ہے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں. لیکن ناظرین کرام بس بات وہی ہے جیسا کہ یہ خانقاہ اتحاد سجی ہوئی ہے. اویس بھائی ماشاء اللہ جس حسین انداز سے کلام پڑھتے ہیں, شاہ صاحب کی گفتگو, شیخ صاحب کے وظائف, اصل مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزوں کی اس کی حیثیت, اس کی اہمیت, اس کی حیت کے مطابق جو ہے رکھنے کی کوشش کریں. قرآن پاک کی تلاوت کیجئے صاحب, درود پاک کی کثرت کیجئے, استغفار کی تسبیح کیجئے, کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے, تراویح کی پابندی کیجئے, ہو سکے تو روز صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیجئے. دیکھیے یہ رحمت کا عشرہ گزر جائے گا, مغفرت کا عشرہ اویس بھائی گزر جائے گا, نجات کا عشرہ گزر جائے گا, ہم بھی یہاں سے گزر جائیں گے. لیکن وہ جو توشہ ہے نا عبادتوں کا, بس اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں کہ بس وہ توشہ لے کے جائیے اس امید کے ساتھ کہ پروردگار اپنی رحمت کے صدقے سے ہماری بخشش کر دے گا. جی میرے جو وہ ناظرین جنہوں نے یہ فرمائش کی ہے تاجدار حرم, یہ کلام ایسا ہے کہ یہ بندہ ذرا ایک ٹائم لگا کے پڑھے. اب وقت نہیں ہوگا میں ایک آدھا شعر پڑھ کے چھوڑ دوں, مجھے مزہ نہیں. میں سمجھ گیا. تو کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہاں بالکل صحیح. تو میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کرتا رہوں گا. اللہ نے چاہا تو آپ میرے لیے دعا کیجیے, اللہ مجھے صحت عافیت دے. آمین 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 انشاءاللہ. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. بالکل ٹھیک. بس وہ ظاہر ہے ایم سی آر سے چونکہ بار بار مجھے کہا جا رہا تھا, لیکن اویس بھائی کا جو مدعا ہے بالکل صحیح ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ پھر جب پڑھا جائے تو پھر یہ کلام پڑھا جائے, اس میں کہیں جو ہے وہ رکھنا نہیں آنا چاہیے وقت کا. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین, آپ سے ملاقات کرتے ہیں بس ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بہت شکریہ. السلام علیکم.